جتنا معرکہ سخت ہوتا ہے امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. کیا کہنے بابا سبحان اللہ. مطلب آپ اگر کوئی آسان سا آپ کو کام دیا جائے تو آپ کا امتحان بھی آسان ہوگا. مثال کے طور پر میٹرک کے بچے کو پہلی کلاس والے امتحان میں بٹھا دیں تو اس کے لیے تو بڑا آسان ہے وہ، لیکن میٹرک والے کو آپ بی اے کے پیپر میں بٹھا دیں تو اس کے لیے وہ سخت ہے، اور شاید اس کو تیار کرنے کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑے گی. لیکن پروردگار نے قرآن میں ایک قانون دیا ہے، وہ قانون کیا ہے کہ میں تمہاری وسعت سے زیادہ تمہارے پر امتحان نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ، میں کسی نفس کو اتنی تکلیف ہی نہیں دیتا اگر اس میں اتنی وسعت نہ ہو. اب اگر میں آج کل کے دور میں کسی امتحان میں کامیاب نہیں ہو رہا تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میری وسعت تو کم نہیں ہو گئی ہے. لیکن آپ بہانہ کہہ کے نکل نہیں سکتے. دیکھو میری تو ظرفیت ہی نہیں تھی، خدا نے امتحان نہیں لیا. خوب کیوں ظرفیت کیوں نہیں تھی؟ اگر تاریخ میں بعض ظرف لوگ نہ ہوتے تو شاید ہم یہ بہانہ کر سکتے تھے، مگر تاریخ میں ایسے لوگ تھے کہ جب انہیں مشکل کے دہانے پر رکھا گیا تو ان کی وسعت پتہ چلی کہ کیا تھی. ان کی وسعت تبھی پتہ چلی، ورنہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ خود دعوے دار تو سارے تھے، دعوے دار تو بہت تھے، لیکن اس امتحان کے جب امتحان لیا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ کتنے طاقت میں ہے. خدا نے انبیاء کا امتحان لیا، خدا نے انبیاء کو بھی چھوڑا نہیں ہے، خدا نے امتحان لیا. جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو، وہ امتحان تھا. کہا کہ اب ماشاءاللہ سب اہل قرآن ہیں، اہل تلاوت ہیں، سب جانتے ہیں یہ واقعات کہ بلایا گیا، گئے وہ اپنے بیٹے کو لے گئے اور چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں اور اس عظیم قربانی کا ثواب حاصل کریں. خوب نبی تھے، جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا کام ہوگا، لیکن خدا نے امتحان لیا اور چھوڑ دیا. وہاں حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ کیا ہے؟ کہا ہے اصل میں جو عظیم قربانی ہے، ذبح عظیم ہے، وہ یہ نہیں ہے ابراہیم، یہ نہیں ہے. وہ حدیث ہے، حدیث ہے، پوچھا گیا حضرت ابراہیم سے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا نبی آخر الزمان کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے بولا کہ ظاہر ہے میں آخری نبی کو زیادہ پسند کرتا ہوں، ان سے زیادہ محبت ہے. تو کہا اسی طرح آپ اپنے بیٹے کو زیادہ محبت کرتے ہیں یا اس آخری نبی کے نواسے سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میں آخری نبی کے نواسے سے زیادہ محبت کرتا ہوں. حضرت ابراہیم کو کربلا دکھائی کربلا تلقی کی گئی ابراہیم کے اوپر. نبی خدا ہیں، خلیل اللہ ہیں، لیکن دکھایا کہ دیکھو یہ ہے وہ ذبح عظیم. کیونکہ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر تکامل کی طرف جانا ہے تو سید الشہداء کے ساتھ سفر کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. یعنی مجھے نہیں پتا کہ شاید میں آپ کی خدمت میں یہ مطالب پہنچا سکوں. مطالب بہرحال سنگین ہیں، مشکل ہیں، لیکن بہرحال ہمیں آہستہ آہستہ اس پہ پہنچنا ہے، کیونکہ سالک سید الشہداء بننا پڑے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امتحان سے گزرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی. جب اس وادی میں آئیں گے تو ہی پھر آگے کی طرف کامیابی ہے. اور یہ وادیاں ہیں ہی اسی لیے کہ یہ ہر دور میں ظلمت کو ہٹائیں، اور جو اصل روشنی ہے، نور ہے،
اللہ نور السماوات والارض اس کی تجلی آپ کے وجود پہ کر سکے، بے شک، واہ واہ، وجود پہ کر سکیں، تبھی آپ اپنے آپ کو کسی بھی دور میں ہوں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو تیار پائیں گے۔ شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آیا، ہاں، خراسان کا رہنے والا تھا۔ امام سے فرمایا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے بولا کہ قیام کرنا، بولا تندور لگاؤ، آگ جلاؤ، جب جل گئی تو کہا اس میں جاؤ، کود جاؤ۔ اب جب آدمی نار کے دہانے پہ پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امتحان کسے کہتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ، ٹھنڈے ٹھنڈے رہنا، آرام آرام سے رہنا، اے سی میں بیٹھے رہنا، وہ تو پھر تو آپ بڑے آرام سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن معرقے میں رہنا، سہنے میں حضور پیدا کرنا، اس قابل ہونا، تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کہاں کھڑا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ آیا تھا اتنی دور سے کہ امام کو تیار کرے کہ مولا بہت سارے لوگ تیار ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے اچھا تم تو کودو پہلے، باقیوں کو تو بعد میں دیکھیں۔ نہیں گیا، کہا مولا وہ میرے بچے، میرے گھر والے۔ ایسے میں تھوڑی دیر گزری تو امام کا ایک غلام آ رہا تھا لکڑیاں لیے۔ امام نے اسے کہا کہ جاؤ کود جاؤ، دوسری چیز نہیں پوچھی، کیوں، کتنا، کب، لکڑیاں رکھی نار میں۔ واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ، واہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ جو نقطہ ہے، جو بہت ظریف نقطہ ہے، جو بہرحال آپ یہ واقعات سنتے رہتے ہیں، جو ظریف نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ وہ کود گیا، اب یہ باتیں کرنے لگ گئے امام، اب اس کا دھیان وہی ہے کہ پتہ نہیں جل نہ گیا ہو، کیا ہوگا۔ امام اسے پوچھ رہے ہیں وہاں کے لوگ کیا ہیں، کیسا ہے، سب کچھ دیر گزر گئی تو آپ دیکھتے ہیں، دیکھا تو وہ جو آنکھ تھی وہ گلوں میں تبدیل ہو گئی واہ واہ، واہ واہ، اور سبحان وہ اللہ۔ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہونا پڑتا ہے، صحیح، امام کے ساتھ۔ اب اگر آپ امام کے ساتھ ہو پائے تو چاہے کچھ بھی ہو،